اس حصے کے شروع میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ 3 اپریل 1936 کی رات کو جب میں بھوپال کے دارالاقبال میں مقیم تھا تو میں نے سید احمد خان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی باری کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر۔ علامہ اقبال نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے علاوہ کئی ایک مسائل بھی عرض کیے ہیں جن سے امت ان دنوں دوچار تھی۔ اے کہ تو ہے بے کسوں کا ساز و برگ، تابکے امت کو تیری خوف مرگ، توڑ ڈالے تو نے سب لات و منات، تازہ کر دی ہے بنائے کائنات۔ یہ جہاں ذکر و فکر انس و جاں، تو صلوات صبح اس میں تو آزاں، لا الہ سے لذت سوز و سرور، ظلمت اندیشہ میں سیلان نور، ہم پرستانے گاؤ خر نہیں، پیش کاہن ہم فگندہ سر نہیں۔ بے کسوں بیچارے کی جمع، جن کا کوئی علاج نہ ہو، عاجز۔ ساز و برگ کہتے ہیں ساز و ساما، مراد سرمایہ پونجی۔ مرگ کہتے ہیں موت کو۔ لات دور جاہلیت کے عرب کا ایک مشہور بت، منات عرب کے دور جاہلیت کا ایک مشہور بت۔ ان سے مراد غلط قسم کے تصورات و نظریات اور رسوم وغیرہ۔ کہنا کہتے ہیں پرانے، تازہ کہتے ہیں نئی کو، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، فکر کہتے ہیں سوچ کو۔ سوز یہاں مراد ہے گداس، سرور کہتے ہیں نشہ، گاؤ کہتے ہیں گائے کو، خر کہتے ہیں گدھے کو، فگندہ کہتے ہیں سر جھکانا۔ کاہن قدیم مصریوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے روحانی پیشوا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم بیچارے لوگوں کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ اس قوم کو موت کے خوف سے رہائی دلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پرانے بت لات و منات جلا دیے تھے، آپ نے قدیم دنیا کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ انسانوں اور جنوں کے جہاں ذکر و فکر میں حضور صبح کی نماز ہیں اور حضور ہی آذان کی آواز ہیں۔ سوز و سرور کی لذت لا الہ سے ہے، اندیشے کی تاریک رات کو لا الہ کا نور روشن کرتا ہے۔ حضور ہم نے نہ تو کسی جانور کو اپنا معبود بنایا اور نہ کاہنوں کے آگے سر جھکایا۔ میسج یہ ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے یہ غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور کفر و باطل کو چھا جانے کا موقع مل گیا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ غلط نظریات اور رسومات پر پڑ گئے ہیں۔ ہم کو توحید کی طرف لائیے دوبارہ۔ ہمارا معبود صرف خدا ہے اور اسی کے حضور ہم سر بسجدہ ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی بت پرستی سے دور رہے۔